امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت یہ بتائیے آج آپ قبروں کی زیارت کے لیے آئے ہیں نا، بعض لوگوں کو اس پہ الجھن ہو جاتی ہے۔ امام احمد رضا سے پوچھا کہ حضرت لوگ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں، ذرا یہ بتائیے جو یہاں پر آ رہے ہیں ان کے لیے یہ سننا ضروری ہے، مزارات اولیاء کو دیکھنا، ان کی زیارت کے لیے جانا اور ان پر پھول رکھنا کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ کیونکہ لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا زیارت قبور سنت ہے۔ امام احمد رضا فتاوی رضویہ میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، جلد 29 میں امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں سنو قبروں کی زیارت کرو، یہ تمہیں دنیا میں بے رغبت کریں گی اور تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں عام قبروں کی زیارت کا حکم دیا گیا مومنین کی، تو بالخصوص جب مزارات اولیاء کی زیارت کے لیے آئے گا یہ زیارت اس کے لیے ہزارہا برکتوں اور سعادتوں کا باعث بنے گی۔ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں اس سے بدعت نہیں کہے گا مگر بد عقیدہ کہے گا۔ پھر امام احمد رضا کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی سن لینا، یہ بھی ہماری بات نوٹ کر لینا، امام احمد رضا فرماتے ہیں ہاں مگر مزارات اولیاء پر جاہلوں کی ایجاد کردہ غیر شرعی رسمیں جو ہیں وہ غلط ہیں اور ہم ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان جاہلوں کی ایجاد کردہ غلط غیر شرعی رسموں سے مزارات اولیاء کی زیارت بدعت کیسے ہو جائے گی جبکہ مزار کی زیارت کرنا سنت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مزار پہ نہیں جاتے، لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں جاتے؟ کہا وہاں پر مزارات پہ یہ غلط بات ہوتی ہے، وہ غلط بات ہوتی ہے، یہ غیر شرعی کام ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مسجد میں بھی تو لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں نماز میں، مسجد میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو رکوع غلط کرتے ہیں، مسجد میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو سجدہ ٹھیک نہیں کرتے، مسجد میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو طہارت کے مسائل کا خیال کیے بغیر نماز پڑھتے ہیں۔ تو کیا تم مسجد جانا چھوڑ دو گے کہ لوگ قرآن غلط پڑھتے ہیں؟ کیا تم نماز پڑھنا چھوڑ دو گے کہ کئی لوگ نماز میں سجدہ غلط کرتے ہیں اس لیے ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو کہا جیسے وہاں پر یہ جواب ہوگا جو غلط پڑھتا ہے اس کی بدقسمتی ہے، ہم تو صحیح انداز میں پڑھیں گے نا۔ کہا ویسے یہاں ہمارا جواب یہ ہے اگر وہاں پر کچھ جاہل غلط رسمیں کر رہے ہیں تو ہم جب ان سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں تو اس سے مزارات اولیاء پہ جانا کیوں چھوڑا جائے؟ وہ تو سنت ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مزارات اولیاء کی زیارت جو ہے وہ برکت کا باعث ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پہ جانا امام حاکم نے نقل کیا، امام بحقی نے نقل کیا، امام سیوطی نے نقل کیا، امام قسطلانی نے نقل کیا کہ حضور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور کی زیارت پہ گئے، اور امام سہیلی نقل کرتے ہیں، حضرت امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر سال باقاعدگی کے ساتھ مزارات شہدائے احد پہ جایا کرتے تھے، اور امام سہیلی کے نزدیک حضور ہر بدھ کو شہدائے احد کے مزار کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو وہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں، پتہ چلا خاص بندوں کی زیارت کی قبر کی زیارت کرنا یہ تو حضور کی اپنی سنت ہے جو افضل الخلق ہے۔ خلفائے راشدین نے بھی امام فخر الدین رازی کبیر میں نقل کرتے ہیں اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی نقل کرتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے بھی دن رکھے ہوئے تھے، مقررہ دن پر جا کے جو ہے وہ شہدائے احد کی قبروں پہ حاضری دیا کرتے تھے اور زیارت کیا کرتے تھے۔ امام شامی نے، امام ابن دین عابدین حنفی شامی نے فتاوی شامی میں نقل کیا کہ امام شافعی کہتے ہیں میں جب بھی بغداد جاتا تھا حاجت دل میں رکھتا تھا، وہ حاجت لے کے امام ابو حنیفہ کے مزار پہ جاتا تھا۔ اس کا ابن عابدین حنفی شامی فتاوی شامی میں نقل کر رہے ہیں کہ امام شافعی حاجت لے کے امام ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتے تھے اور وہ کہتے ہیں میں ان کی قبر پہ جا کے ان کے سلام کرنے کے بعد اس حاجت کو دل میں رکھ کے اللہ سے دعا کرتا تھا۔ جب ابو حنیفہ کے مزار پہ جا کے دعا مانگی اللہ نے وہ دعا ضرور قبول کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر اعلیٰ حضرت نے پھول رکھنے کا کیونکہ میں نے ذکر کر دیا تھا تو اس کا جواب میں یہ کہا، امام احمد رضا کہتے ہیں کہ مسلمان کی قبر پہ پھول رکھنا یہ مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ائمہ دین نے کہا کہ جب تک وہ پھول تر رہے گا قبر والے کا دل بہلاتا رہے گا۔ امام احمد رضا اس کو نقل کرتے ہیں۔ اور پھر امام احمد رضا فتاوی عالمگیریہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قبر پہ گلاب اور خوشبودار چیز اگر رکھی جائے، جلنے والی نہ ہو، گلاب کی طرح کی خوشبودار چیز اگر قبر پہ رکھی جائے تو امام احمد رضا فتاوی عالمگیریہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ اچھا کام ہے۔